بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت میں تمام اہل علم حضرات سے، تمام طلباء سے، تمام مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ لہذا جتنے بھی علماء رہے ہیں اس امت میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہر طبقے میں، انہوں نے اس کو مضبوطی سے دانتوں تلے دبائے رکھا، تھامے رکھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ ہے حجت۔ قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول۔ یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کا قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف سامنے آئے تو تمام فقہا، اصول فقہ کے تمام ماہرین فوراً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قول نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے۔ بہرحال میں نے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کو ایک سال پہلے تقریباً 14 دسمبر کو 2018 میں ایک خط بھیجا تھا، تفصیلی خط بھیجا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے مسئلے کو منقح کر کے پیش کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ حضرت خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمائیں اور اہل بیت کا اور تعمیر حیات کو اس کا ارگن ہونا چاہیے، جو امت کا صحیح موقف ہے، معتدل موقف ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، جو عملاً نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست رہی کہ براہ کرم اس پر جو کچھ بھی تحریریں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے، اور جو بیانات ہیں ان کو بھی سنا جائے، اور ندوے میں میرا یہ مطالبہ مسلسل ہے اور پوری امت سے میری درخواست ہے کہ یہ علمی، شرعی، فقہی، کلامی مسئلہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں کیا فرمایا، معاویہ کے بارے میں کیا کہا، یزید کے بارے میں کیا کہا، بنی امیہ کے بارے میں کیا کہا، بنو مروان کے بارے میں کیا کہا۔ یہ سب حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، دارمی میں، بیہقی میں، دارقطنی میں موجود ہیں۔ اب ان حدیثوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے مدلل کرتا ہوں۔ ندوے میں بھی میرا یہی کہنا تھا کہ آج مغرب بعد میرا خطاب ہوتا اور تمام طلبہ سنتے، اور طلبہ چاہتے ہیں، بلکہ ہر صاحب علم چاہتا ہے کہ بات سنیں پھر کوئی فیصلہ ہو۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کا خطاب عشاء کے بعد ہوگا، یعنی میرا مغرب بعد ہونا تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے کہ کوئی انتشار نہ ہو اس کو روک دیا تھا۔ جب مولانا رابع صاحب مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، جو نہیں آ پاتے، تو پھر میں بھی آ رہا ہوں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تاکہ آپ کے سامنے اور ندوے کے تمام طلباء کے سامنے میرا وہ موقف آ جائے جو حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں پر مبنی ہے، جس میں میری رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اگر اجازت دیں کہ یہ بات سنی جائے، حدیثیں سنی جائیں، تو آپ حدیثیں سن لیجئے، اور مولانا رابع صاحب چونکہ موجود ہوں گے تو وہ فیصلہ بھی کر دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے۔ مولانا رابع صاحب فیصلہ فرمائیں گے اور وہ میری بات پوری سنیں گے، طلبہ سنیں گے، اساتذہ سنیں گے۔ یہ انصاف کا مطالبہ ہے۔ کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی نیک انسان، کوئی بھی شرعی دلائل کو سننے والا، سمجھنے والا انسان اس مطالبے سے اتفاق کرے گا، کیونکہ مسئلہ یہاں پر اس کا نہیں ہوتا ہے کہ کون عمر میں بڑا ہے یا رشتے میں بڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم تھے، اور ان کی عظمت اور جلالت شان پر ان کے شاگردوں کا ہی نہیں، بڑے بڑے محدثین کا اتفاق تھا، اور وہ اپنے طلباء کو موقع دیتے تھے۔ 40 علماء ہوتے تھے جو ان کے طلباء تھے اور ان کی بات سنتے تھے اور ان سے اختلاف بھی کرتے تھے۔
تو اب ایسی شکل میں یہ سنت ہے، ہمارے امام صاحب کی بھی سنت ہے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ بھی مشورہ فرماتے تھے، صحابہ کی بات سنتے تھے۔ تو میری مولانا سے درخواست ہے کہ اگر مولانا اشارہ فرما دے، اجازت دیں کہ میں انصاف کا جو مطالبہ کر رہا ہوں وہ اس مطالبے کو قبول فرما کر یہ موقع دیں کہ سلمان میرے سامنے مسجد میں آ کر اپنی باتیں کہیں، تاکہ میں غور کر سکوں، اور اس کے بعد جو بھی صحیح فیصلہ ہو ان کے ذہن میں وہ اپنا فیصلہ صادر کریں گے، وہ ان کی رائے ہوگی۔ اور جو رائے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں امام ابو یوسف کی ہوتی تھی، امام محمد بن الحسن کی ہوتی تھی، امام ظفر کی ہوتی تھی، امام زیاد کی ہوتی تھی، امام ابو حنیفہ اس رائے کو قبول فرماتے تھے یا اس کی کمزوری کی وجہ واضح فرماتے تھے، پھر بات منقع ہو جاتی تھی۔ یہ آج بھی ہونا چاہیے، اسی سے اتفاق ہوتا ہے، اسی سے شریعت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ میری یہ درخواست ہے، میں چاہتا ہوں تمام طلباء، اساتذہ، مساجد کے خطبہ، ائمہ سن لیں کہ انصاف کا یہ مطالبہ ہے، حق کی یہ روش ہے، یہ نبی کی میراث ہے اور یہ تمام صحابہ کی متفق علیہ میراث ہے۔ کیا اس کا موقع مجھے دیا جائے گا؟